یہ ہمارے سامنے یہ جو پبلک ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، اچھے لوگ ہیں، یہ بیچ میں انڈیا کا نقشہ بھی بنا ہوا ہے، ادھر ایسا اور ادھر یہ کلر، ورلڈ میپ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا قریب آ جاتے ہیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ اگر میرے قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا کم کیجیے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، ان کو کم کیجیے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ علم نبوی حاصل کرنے کا جلسہ ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ اور میں یہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ سیاسی جلسے میں، پولیٹیکل جلسے میں لوگ دور بیٹھتے ہیں، بولنے والا بھی دور رہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ پتہ نہ کون چپل چلا دے، کون جوتا چلا دے، کوئی پل پڑے، اس لیے لوگ دور بیٹھتے ہیں۔ مگر علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا جو علم ہے وہ سینے سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ بولیے کہاں سے آتا ہے؟ سینے سے آتا ہے اور سینے میں جاتا ہے۔ کتابوں سے نہیں آتا، مائک سے نہیں آتا، پروجیکٹر سے نہیں آتا، ویڈیو سے نہیں آتا، آڈیو سے نہیں آتا، کسی چیز سے نہیں آتا۔ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے آتا ہے اور سینے میں جاتا ہے۔ میں اس کو مثال سے، حدیث سے سمجھاؤں گا، اس لیے جو حضرات پیچھے بیٹھے آگے کھسک کر آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے سے آتا ہے، سینے سے آتا ہے اور سینے میں جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک چیپٹر لکھا ہے، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں تقریباً گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل پروگرام میں ہوں، میری آواز بیٹھ رہی ہے، میں زیادہ دیر تک آپ کا وقت لینے والا نہیں ہوں، بڑی مشکل سے 15-20 منٹ، اس کے بعد بات سمیٹ کر میں بھی چلے جانے والا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک چیپٹر لکھا ہے، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے تحت انہوں نے حدیث لایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت اترنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور جس طرح سے ہم نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بہت دیر تک بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکڑتے ہیں اور پکڑ کے اپنے سینے سے دباتے ہیں، اور اتنی زور سے دباتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگتی ہے۔ حضرت جبریل چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوسری مرتبہ پکڑتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، زور سے دباتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکلیف میری برداشت سے باہر ہونے لگی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو جبریل؟ حضرت جبریل نے چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد کہا اقرا، اللہ کے نبی پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، جبریل میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں۔ حضرت جبریل نے تیسری مرتبہ پکڑا، سینے سے لگایا، زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی۔ حضرت جبریل نے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود بخود جاری ہو گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ سونے نہیں دوں گا، بولنا پڑے گا۔ کہاں سے آیا؟ سینے سے آیا۔ سینے سے آیا۔ گیا کہاں؟ سینے میں۔ دور رہ کر سینے سے آئے گا یا پاس رہ کر سینے سے آئے گا؟ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو یوں دھکا دیا یا سینے سے لگایا؟ کیا کیا؟ سینے سے۔ کیا کیا؟ تو قریب آ جائے، جو لوگ پیچھے ہیں میرے قریب آ جائے، بیچ میں خالی جگہ نہ رکھیے، مجھے بولنے میں تکلف ہوگا۔ ایسے مجمع میں عموماً بہت مشکل سے میں بول پاتا ہوں، ایک عجیب مزاج ہے، اگر مجمع خالی ہو گیا تو مجھے مطلب چاہ کے بھی میں جس طرح سے بولنا چاہتا ہوں نہیں بول پاتا ہوں۔ اسی بنیاد پر میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بولنے کا موقع ہو اسی وقت بات کی جائے۔ تو گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ بھی مجمع میں آ جائیں، جو پیچھے ہیں خواہ شبنم میں کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ ایک 15 منٹ انشاءاللہ ایک اچھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر اور میں اپنے راستے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او لوگوں سنو، او بہار گوڈا اور جھارکھنڈ کے رہنے والوں سنو، او دنیا کے رہنے والوں سنو، تم اگر اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہو، تمہاری نزدیک اگر تمہارا مال
تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان۔ اے لوگوں سنو، تمہارے نزدیک اگر تمہارا باپ، تمہاری مائیں، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹیاں، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارے کاروبار، تمہارے پیسے، تمہارے خوبصورت گھر اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے لوگوں سنو، ماں باپ، بیٹا بیٹی، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، گھر بار، کاروبار اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا اور تم دنیا میں بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے اور آخرت میں اللہ کی مرضی پر۔ لوگوں سنو، قرآن اعلان کر رہا ہے، یہ لوگوں سنو، کان سے نہیں دل کے کان سے سنو، اگر اللہ سے زیادہ محبوب تمہیں تمہاری اولاد ہے، تمہاری مائیں ہیں، تمہارا باپ ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہارا پیسہ ہے، تمہارا کام ہے، تمہارا گھر ہے، تمہارے بینک بیلنس ہے، یہ اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اللہ سے زیادہ پیارا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ نظر اٹھاؤ مسلمانوں، اپنے گاؤں سے باہر نکلو، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں نظر ڈالو، دیکھو کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے یا نہیں۔ کیا ہماری نظروں کے سامنے ہماری مسجد کا توڑا جانا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کیا ہماری نظروں کے سامنے مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلا دینا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش اور فقر نہیں ہے؟ کیا ہماری نظروں کے سامنے اسلام پر زندہ رہنے کے راستے کو مشکل بنا دینا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کیا اسلام کے تخشن پر برقرار رہنا، اس پر روک لگانا کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کیا اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اسلامی لباس کے ساتھ جانے کو منع کرنا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کیا ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پابندی لگا دینا کہ تم برقع پہن کر اسکول نہیں جا سکتے، تم برقع پہن کر، تم نقاب پہن کر کالج نہیں جا سکتے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کیا اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں پر یہ لازم کرنا کہ تمہیں بندے ماترم پڑھنا پڑے گا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ لوگوں یہ عذاب کیوں آیا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں آئی؟ مائک بڑا عجیب سا ہے، گلا کھینچ رہا ہے، کل کا مائک بہت اچھا تھا صاحب، مائک ایسا رکھیے کہ آواز میری کھینچے نہیں۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ عذاب ہٹے گا کیسے؟ یہ عذاب دور کیسے ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ مسلمان ہونے کے نام پر جو دنگے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدرسوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، ٹوپی کرتا پہننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اگر یہ عذاب دور کیسے ہوگا؟ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے اور چہیتے بنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نسخہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نسخہ بتایا، وہ یہ بتایا کہ سنو، جب تمہیں اللہ سے زیادہ اپنا باپ محبوب ہو، اللہ سے زیادہ اپنا بیٹا محبوب ہو، اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہارا کاروبار محبوب ہو تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی، انہوں نے اپنے بیویوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی، انہوں نے اپنے کاروبار سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا بازو میں بیٹھا ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، اور حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں، ابا جان جنگ بدر میں، کہاں؟ جنگ بدر میں آپ اللہ کے نبی کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور میں کفار مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ جنگ بدر میں میں کفار مکہ کی طرف سے تھا اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے۔ ابا جان کئی مرتبہ جنگ میں ایسا موقع آیا، کئی مرتبہ جنگ میں ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کے زد میں تھے، آپ دوسرے آدمی سے لڑ رہے تھے، میں آپ کے پیچھے تھا، آپ میری تلوار کے زد میں تھے، میں نے چاہا کہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دوں، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا مگر میں نے تلوار نہیں اٹھائی کہ آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ کے ذریعے میں دنیا کے اندر آیا ہوں، آپ کے احترام میں نے آپ کو تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ سرخ ہونے لگا اور پلٹ کر بیٹے سے کہا، عبداللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں جنگ بدر میں تیری تلوار کی زد میں آ گیا تھا، تو یہ کہتا ہے
کہ اگر تو چاہتا مجھ پہ حملہ کر کے میرا خاتمہ کر دیتا، مگر تم نے مجھ پر حملہ اس لیے نہیں کیا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ خدا کی قسم تم میرے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، خدا کی قسم تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، خدا کی قسم تو میرے محبوب کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اگر تو میری تلوار کی عزت میں آ جاتا، میں دوسروں کو چھوڑ کر سب سے پہلے تجھے جہنم بھیج دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوئے۔ اور آئیے، ایک موقع ہے، ہم میں سے کوئی ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے ماں باپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فرمانبردار ہو؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والا ابوبکر صدیق سے زیادہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم منہ میں لقمہ کھلا سکتے ہیں مگر حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ ایک موقع ہے، ان کے والد ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق گھر جاتے تھے تو جس طریقے سے اگر کسی کا بیٹا جماعت میں چلا گیا اور ابا پیکٹ چڑھاتے ہیں، بوٹل چڑھاتے ہیں، تو وہ جماعت والے کو گالی دیتے ہیں کہ یہ جماعت والا ہمارے بیٹے کو برباد کر دیا، پہلے کام کرتا تھا اب یہ جب دیکھو چلہ میں جانے کے لیے بولتا ہے، پہلے میرا بیٹا جاب کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، مٹی پڑو، بربادی ہو، ستیاناس ہو جماعت والوں کا، یہ لے جا کے تین دن میرے بیٹے کو خراب کر کے رکھے۔ نہیں بولتے ہیں کچھ۔ ایسے ہی حضرت ابو قحافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹ سلٹ بولا کرتے تھے کہ اس نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار منع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی موقع تھا، حضرت ابوبکر صدیق گھر میں گئے، تھوڑی تاخیر سے گئے، باپ بوڑھا تھا، باپ کو غصہ آ گیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک جملہ کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، تھپڑ اٹھایا اور زور سے باپ کے چہرے پر دے مارا، خون بہنے لگا۔ لوگ پکڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی کے پاس لے آئے کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر غصے میں اپنے باپ کو تھپڑ مار کے آ رہا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ باپ کے اوپر تھپڑ چلا دیا کہ اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے خلاف زبان چلا رہا تھا، یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ خدا کی قسم اس وقت اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے لوگوں سنو، اللہ کا رسول تمہاری نظر میں ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، بیوی بچے سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تب تمہاری اوپر سے یہ ذلت ہٹے گی کہ تمہاری مسجدیں ٹوٹنی بند ہوگی، تب تمہارے اوپر سے یہ ذلت ہٹے گی کہ تمہارے مدرسوں پر بلڈوز کیا جانا بند کیا جائے گا، تب تمہارے اوپر سے یہ ذلت ہٹے گی کہ تم عزت اور شان کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ تم جس طرف سے چلو گے دریا تمہارے لیے راستے خالی کریں گے، لوگ تمہارا احترام کریں گے، تمہیں جھک کے سلام کریں گے، تمہاری عظمتوں کو اپنے سروں پر رکھیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے نظر میں، تمہارے دل کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ کیا ہمارے دل میں اس طرح محبت ہے؟ سوچ کے دیکھیے، ایک مرتبہ سینے پہ ایسے ہاتھ رکھیے، سوچ کے دیکھیے، ہمارے دل میں حضور کی اس طرح محبت ہے؟ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو مہندی کی رسم ہوگی، ماجے کی رسم ہوگی، ڈھول بجیں گے، عورتیں گیت گائیں گی، ہماری مائیں بہنیں 4 دن پہلے سے ہلدی لگوائیں گی یا لگائیں گی، مرد ہو تو بھی ہلدی لگائیں گی اور عورت ہو تو بھی ہلدی لگائیں گی، غیر محرم عورتیں محرم کو ہلدی لگا رہی ہے اور الٹے سیدھے گیت گائے جا رہے ہیں۔ جس کو ہلدی لگائی گئی ہے وہ 3 دن تک نمازی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہلدی لگا دی ہے، گھر میں بٹھا کے رکھا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، لین دین ہے، مولوی صاحب ہے پھر بھی زبان سے بولنے کو تیار نہیں ہے، پیچھے سے کہہ رہا ہے جو دے گا بیٹی کو دے گا، پڑھا لکھا ہے منہ سے کہتا ہے میں تو کچھ مانگنے والا نہیں ہوں، جو دے گا بیٹی کو دے گا، گاڑی دے گا تو اس کی بیٹی کو لے کر آؤں گا جاؤں گا۔ ہر آدمی جائز مانگ رہا ہے، ہر آدمی ناجائز کر رہا ہے، حرام کا لپیٹنے کے لیے ہر نوجوان تیار ہے، اس کا ماں باپ اتنا بڑا منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، اور پھر تمہیں جوتے نہیں مارے جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا؟ آئے گا اور آنا لازمی ہے۔ جب تک اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول ہماری نظر میں ہمارے کاروبار، مال و دولت، اپنا پرایا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں عزت دنیا میں نہ مل سکتی ہے نہ ملے گی۔ اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آواز بہت کھچ رہا ہے، بہت معذرت کروں گا میں۔
کل کا وہاں کا مائک کا بہت عمدہ تھا ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے اس کو میں ایک آواز تیز نہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے اس کو ایک دلیل سے، ایک مثال سے، سیرت کے گوشے سے سمجھاتا ہوں، سمجھیے. اگر کوئی 8-10 سال کا لڑکا ہو، آواز تیز نہ کیجیے، یہ بیچ میں ٹون ٹون چلے گا تو بہت مشکل ہوگا. ایک 8-10 سال کا بچہ ہو تو اس کو کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ چھوڑیے، بسم اللہ، بسم اللہ، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ بھی یہ میں رکھیے. جلسہ اختتام کے قریب ہے، چلے رہنے دیجیے. ایک 5 منٹ کا وقت چاہیے. میں ایک مثال سے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک 8 سال کا بچہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کیسی ہونی چاہیے؟ جو آخری بات رکھ رہا تھا میں، یہ بات رکھ کر انشاءاللہ بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کیسی ہونی چاہیے؟ لوگوں مدنی چکوالو یہ ایک پیغام لے جاؤ، شاکر کی طرف سے ایک پیغام لے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہونی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں اور بات ختم. مدنی چکوالو پوری زندگی کے لیے یہ اپنے ساتھ گرہ باندھ کر ایک مثال لے جاؤ. میری مائیں اور بہنیں ایک مثال لے جائیں. اس مثال کو پوری زندگی اپنے سینے سے لگا کر رکھیں کہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت کریں گے. اگر واقعی آپ نے ایسی محبت کر لی تو یہ شاکر اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اگر کامیابی آپ کو قدموں میں نہ آ گئی تو کل میدان محشر میں میرا دامن پکڑ لینا کہ مولوی شاکر تم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرو، کامیابی تو میرے قدموں میں آئے گی. میں نے کی تھی مگر کامیابی میرے قدموں میں نہیں آئی. یاد رکھو، ایک 8 سال کے بچے کو کیا چاہیے؟ ایک 8 سال کے بچے کو کیا چاہیے؟ اچھا کپڑا چاہیے، پہننا چاہیے، کھلونا چاہیے، کھانے کا چاہیے، یہی چاہیے نا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلوتے آدمی ہیں، اکلوتے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. باقی کسی صحابہ کا نام قرآن میں نہیں آیا. صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکلوتے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. 8 سال کے تھے، اپنے ماں کے ساتھ قافلے میں جا رہے تھے. آدمی پہلے سفر کرتا تھا، 10 آدمی 20 آدمی پیدل سفر کیا کرتا تھا. ایک قافلے میں جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قافلے کا سارا مال لوٹ لیا. لوٹ لینے کے بعد پہلے انسان بھی بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے. یہ بہت خوبصورت تھے. حضرت زید 8 سال کے تھے، ڈاکوؤں نے یہ بھی سامان سمجھ کے لوٹ لیا کہ اس کو بازار میں بیچیں گے تو زیادہ پیسہ آئے گا. یہ مائک بہت پریشان ہے. ڈاکوؤں نے انہیں بھی خرید لیا کہ اسے بیچیں گے تو زیادہ پیسہ آئے گا اور لے جا کر سوق اوقاز مکہ کے اندر ایک بازار لگتا تھا، اس بازار میں بیچ دیا. بیچنے کی وہ خریدا حضرت خدیجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی نے، حضرت خدیجہ کے بھائی نے خریدا. لے جا کر بہن کو دیا، بہن لو چھوٹا بچہ ہے تمہارے ہاں کام کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ اللہ کے نبی چھوٹا بچہ ہے، آپ کے چھوٹے موٹے کام کرے گا، وضو کا پانی لا کر دے گا، کوئی سامان مانگیے گا تو لا کر دے گا، جوتی لا کر دے گا، کپڑے لا کر دے گا، آپ کے چھوٹے موٹے کام کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید رہتے ہیں. ادھر ان کے ابا حضرت حارث پورے علاقے میں اپنے بیٹے کو کھوجتے ہیں. سردار کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اپنے بعد سردار بننے والا ہے، محلے کا مکھیا بننے والا ہے. بیٹے کو باپ پورے علاقے میں کھوجتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. ماں رو رو کر آنکھیں سجا لیتی ہے، طبیعت خراب کر لیتی ہے، بچہ کہیں نہیں ملتا. حج کا زمانہ آتا ہے، ان کے قبیلے سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں. مکہ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک 8 سال سے 9 سال کا بچہ ہے جو حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کے پاس آ رہا ہے جا رہا ہے. ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے پہچانا یہ میرے سردار کا بچہ ہے، یہ تو حارث کا بیٹا ہے، یہی زید ہے. لہذا پوری معلومات حاصل کی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے. معلوم ہوا یہاں محمد رسول اللہ کا غلام ہے.
آپ کی خدمت میں رہتا ہے، حضور کا غلام ہے، آپ کی غلامی کرتا ہے، اللہ کے نبی جو حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتا ہے۔ یہ لوگ حج کر کے واپس گئے، حضرت حارثہ کو کہا، ان کے باپ کو کہا کہ دیکھو اپنا بیٹا مل گیا ہے، اپنے قبیلے کا ہونے والا سردار مل گیا ہے، ایسا کرو پیسے اکٹھا کرو، جتنا پیسہ ہو سکتا ہے، جتنا سونا ہو سکتا ہے اتنا جمع کرو اور لے کر چلو۔ ہم نے معلوم کر لیا ہے مکے کے اندر جو اس کا آقا ہے بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ہم اسے درخواست کریں گے کہ وہ جتنے میں خریدا ہے اس سے بڑھ کر پیسہ لے لے اور ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دے۔ سارے لوگوں نے پلاننگ کر لی، پیسے جمع کیے، سونے جمع کیے، چاندی جمع کی، اثاثہ جمع کیا، لے کر مکہ تشریف لائے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کر روتے ہوئے عرض کیا آپ شریف ابن شریف ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کے بارے میں ہم نے معلوم کیا ہے آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آئے ہیں، وہ فریاد یہ ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، قبیلے کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا سردار ہونے والا ہے، میں سردار ہوں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، اللہ کے واسطے آپ جس اللہ کو مانتے ہیں، جس رب کو آپ مانتے ہیں، ہم اس رب کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے بیٹے کو پیسے وغیرہ لے کر جو بھی آپ قیمت متعین کریں وہ قیمت لے کر میرا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ زید کی؟ کہا ہاں۔ کہا زید کہاں ہے؟ کہا خانہ کعبہ میں ہے۔ کہا زید جانا چاہتا ہے؟ کہا بھی ہم نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ کہا جاؤ جا کر زید سے کہہ دو کہ زید اگر جانا چاہتا ہے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، زید جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اگر رہنا چاہے نہ جانا چاہے میری طرف سے زبردستی نہیں۔ ان کے والد، ان کے چچا، قبیلے والے کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، زید کو پکارا، زید زید زید، بھاگ کر آئے کعبہ سے، کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں۔ ہاں ابا جان میں پہچان رہا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں۔ ہاں ابا جان میں پہچان رہا ہوں یہ میرے چچا ہیں۔ کہا بیٹا تمہارے آقا تو بہت اچھے ہیں، تمہارے آقا تو بڑے شریف ہیں، بڑے کریم ہیں، تمہارے آقا نے بنا کسی پیسے کے تمہیں آزاد کر دیا ہے، گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ بیٹا چلو، امی انتظار کر رہی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہے، پورا قبیلہ انتظار کر رہا ہے۔ بیٹا میرے بعد تم سردار بننے والے ہو، کل کو پورا کا پورا قبیلہ تمہارے اشاروں پہ ناچے گا، تم کہو گے آگ سے ٹکرا جائے گا، تم کہو گے پانی میں کود جائیں گے یہ لوگ۔ بیٹا چلو، پورا کا پورا قبیلہ انتظار کر رہا ہے۔ حضرت زید جو 8 سال کے ہے، آج کا بچہ ہوتا دوڑ کر چلا جاتا، ہم ہوتے دوڑ کر چلے جاتے۔ حضرت زید نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے جانے کا حکم دیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے، تم جانا جا سکتے ہو، تمہیں وہ روکیں گے نہیں۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، آنسو کے قطرے آنکھوں سے جھلملائے، چہرے پہ آنے لگے۔ آپ نے دیکھا بیٹا خوشی سے رو رہا ہے؟ کہا نہیں ابو جان، نہیں میں خوشی سے نہیں رو رہا ہوں۔ ابو جان یہ سچ ہے کہ آپ کی محبت بہت بڑی ہے، ابو جان یہ سچ ہے میری ماں پل کے بچھائے کھڑی ہے، ابو جان یہ سچ ہے بہن نے رو رو کے دامن بھگو رکھے ہوں گے، ابو جان یہ بھی سچ ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں گا مجھے قبیلے والے سردار بنائیں گے، ابو جان یہ بھی سچ ہے میں جس کو جو حکم دوں گا لوگ بجا لائیں گے۔ ابو جان لیکن میں آپ کی محبت قربان کر سکتا ہوں، اپنی ماں کی محبت قربان کر سکتا ہوں، بہن کی مامتا قربان کر سکتا ہوں، قبیلے کی سرداری قربان کر سکتا ہوں، خدا کی قسم ابو جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی قربان نہیں کر سکتا۔ میں مکہ چھوڑ کر حضور کا دامن چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ باپ سکتے میں آ گئے، قبیلے والے لوگ سکتے میں آ گئے، بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم غلام ہو، تمہیں آزادی مل رہی ہے، تم غلام ہو، تمہیں سرداری مل رہی ہے، تم بچے ہو، لوگ تمہارے اشارے پر چلنے کو تیار ہیں، تم اسے ٹھکرا رہے ہو۔ کہ ابو جان اللہ کے نبی سے محبت ہی ایسی ہے کہ آقا کی محبت پہ دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، حضرت زید کو لے کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے، کہا مکہ والے سنو، آج سے زید محمد کا بیٹا ہے، آج سے زید محمد کا بیٹا ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ پورے قرآن کریم میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی صحابی کا نام نہیں آیا، اگر نام آیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے لوگوں سنو،
اللہ کے نبی کی محبت ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، قرابت داروں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و اسباب سے زیادہ جب تک نہیں ہوں گے تب تک اللہ کی لاٹھی برستی رہے گی، اللہ کا عذاب آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑتا رہے گا۔ جس دن اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سجا لوگے، دنیا قدموں میں ہوگی اور جنت تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔